بات ہو رہی ہے پاکستان میں جو یہ دہشت گردانہ کاروائیاں ہوتی ہیں، اس میں ہماری افواج پاکستان جو کہ ظاہر ہے ایک سیسہ پلائی دیوار کی مانند کھڑی ہے، وہ اپنی شہادتیں پیش کر رہی ہے، لیکن یہ جو گٹھ جوڑ ہے جو پاکستان کو اپنے نشانے پہ لیے ہوئے ہے، اس کو آپ کے سامنے بار بار لانے کا مقصد یہ ہے یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حقائق سے آپ کہیں ہم پہلو تہی نہ کر جائیں۔ ابھی میں کچھ چیزیں پڑھ رہی تھی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سینٹر فیصل رضا عابدی صاحب اس پر زیادہ بہتر بات کریں گے۔ سینٹر صاحب، ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی افطار ڈنر دیا ہے وہاں پر سارے لوگوں کو، اور بڑی انلائٹنڈ گفتگو بھی ہوئی ہے، لیکن کچھ اخبارات انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور پھر آپ کے نیشنل میڈیا پر خیر اس طرح سے بات نہیں ہو رہی ہے جو سچ بات ہے، لیکن قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کا جو نشانے کی بات آپ کر رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ اس نشانے کو طاق پہ لے چکے ہیں، بیٹھ کے چکے ہیں، اور وہ کسی وقت بھی نشانہ باندھ لیں گے اس پر۔ یہ مجھے بتائیں کہ یہ اسرائیل والا جو معاملہ آپ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان سے کیا پرابلمز آ رہی ہیں؟ بہت، میں نے آپ کو کہا تھا 2 ملک پرابلم ہے، ایک ایران اینڈ پاکستان۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا میں اگر انہوں نے جیتنا ہے تو ایران کو تباہ کرنا ہے، اور ایران کو تباہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ پاکستان کو ٹیک اوور کریں، اس کے اسلحے سے طالبان اور داعش کے ساتھ ایران سے جنگ لڑیں۔ ایون کے ایٹمی حملہ تک یہیں سے ڈیزائن ہے عالمی طاقتوں کی۔ بہرحال اب یہ BLA BRA یہ TTP یہ ختم ہو چکے ہیں، یہ سب داعش میں شمولیت کر چکے ہیں۔ اب آپ کا مقابلہ نہ BLA سے ہے نہ TTP سے، اب ہے ISS سے، داعش خراسان۔ یہ ایئر بیس مانگ رہے ہیں، ان سے یہ پوچھو کہ امریکنز، ہاں یہ آپ کا افغانستان میں ایئر بیس مانگ رہے ہیں، بگرام ایئر بیس مانگ رہے ہیں، بگرام مانگ رہے ہیں۔ یہ ان سے پوچھو تم یہاں سے گئے کب ہو؟ تم تو آلریڈی موجود ہو، ہاں تمہارا گراؤنڈ ٹیکنیکل اسٹاف چلا گیا، فوج چلی گئی، ایئر فورس چلی گئی، ایئر بیس چلی گئی، لیکن تمہارے تربیتی کیمپ آج بھی بگرام میں، قندھار میں اور جلال آباد میں موجود ہیں، جو داعش کی تربیت کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کی ٹرانسپورٹیشن کر کے TTP کو لے جا کے وہاں سے بلوچ ایکسٹریمسٹ اور کرد ایکسٹریمسٹ کو لے جا کے جو ٹریننگ ہو رہی ہے تو ہلمند میں ہو رہی ہے، قندھار کے قریب ترین ہے۔ اب یہ ایئر بیس کیوں مانگ رہے ہو؟ وجہ تو یہ ہے، سوچنے والی بات تو یہ ہے، حالانکہ یہ ڈیزائن ہے، جب تک یہ نہیں آئے گی جنگ ہی نہیں ہے۔ پوچھو کیسے؟ آؤ ان کے ٹریک ریکارڈ پہ چلتے ہیں۔ شام میں جب انہوں نے حملہ کیا الطنف پہ، داعش آئی 2015 میں شام میں، یہ لوگ بھی نقشہ دیکھو، یہ اس والے کیمرے پہ دکھائے گا، اس والے ادھر سامنے۔ الطنف ایئر بیس آئی یہ 2015 میں، اور سوری داعش آئی الطنف میں 2015 میں، اور انہوں نے ایئر بیس لی الطنف میں، داعش کے اطراف میں داعش تھی، بیچ میں ایئر بیس انہوں نے لی جس کا نام تھا الطنف ایئر بیس۔ اس کے بعد الحسکہ، ٹھیک ہے، ریملان ایئر بیس انہوں نے لی جنوری 2015 کے اندر داعش آئی، اور دسمبر 2015 میں انہوں نے ایئر بیس لی ریملان۔ چاروں طرف داعش ہے، بیچ میں ایئر بیس ہے۔ اب آ جاؤ عراق، یہ لو بھائی عین الاسد مشہور زمانہ ایئر بیس، چاروں طرف داعش ہے، بیچ میں ایئر بیس ہے۔ اس کے بعد آپ آ جاؤ حریر ایئر بیس، داعش آئی 2014 میں، یہ ایئر بیس لی انہوں نے 2014 کے اندر دسمبر میں ہی لی، یعنی کہ ایک ہی سال کے اندر پہلے داعش آئی اور پیچھے آ گئی ان کی ایئر بیس، ٹھیک ہے۔ اب آ جاؤ جی پاکستان میں، افغانستان میں، پکتیا کے اندر آئی ہے داعش، اس وقت پورے کیمپ موجود ہیں، یہ امریکنز اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں، یہ انڈینز اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں، اسرائیلی اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں داعش کی۔ اب ان کو وہاں پہ ایئر بیس چاہیے جناب، کہاں ان کو چاہیے؟ یہ ایئر بیس کابل کے نزدیک ترین ایریے کے اندر، نمبر 2 ہلمند کے اندر یہ ٹریننگ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے KPK کے اندر انسرجنسی کرنی ہے، تو یہ پکتیا کو اور کابل کو لے کے چل رہے ہیں، وہاں ان کو ایئر بیس چاہیے، اور ان کو چاہیے بگرام ایئر بیس۔ جبکہ ہلمند کے اندر اگر آپ آ جائیں، یہاں پہ یہ ٹریننگ کر رہے ہیں بلوچ اور کرد ایکسٹریمسٹ کی، کیونکہ انہوں نے یہاں سے آپریشن انجیکٹ کرنا ہے پاکستان کے اندر بلوچستان میں، اور یہیں سے آپریشن انجیکٹ کرنا ہے انہوں نے سیستان بلوچستان ایران کے اندر، تو ایئر بیس چاہیے۔ اب یہ ان کے کیمپ تو موجود ہیں، یہ ایئر بیس کیوں چاہیے؟ ایئر بیس نہیں ہوگی تو جنگ کیسے ہوگی؟ بھائی آپ کس سے لڑنے جا رہے ہو؟ دنیا کی مضبوط ترین فوج پاکستان سے، دنیا کی دوسری بڑی اس وقت ابھرتی ہوئی دفاعی عالمی طاقت دوسری بڑی ایران سے، تو اب ان کو اسلحہ چاہیے۔ بھائی آپ $70 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے گئے 2022 میں، اور آپ پروگرام میں تھے، پورا پاکستان خاموش تھا، میں اور آپ احتجاج کر کے یہ کہہ رہے تھے یہ ہم پر استعمال ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب ان کو تکنیکی مہارت چاہیے، ان کو گراؤنڈ سپورٹ چاہیے، ان کو انٹیلیجنس سپورٹ چاہیے اس جنگ کے اندر داعش کو، تو ایئر بیس لانی ہے۔ اب اسلحہ اتنا چاہیے، بارود اتنا چاہیے کہ
کہ 10,000 فیکٹریاں بھی ہو جائیں, اگر پاکستانی فوج سے براہ راست جنگ ہو جائے تو 10,000 فیکٹریاں بھی یہ اسلحہ نہیں بنا سکتی لڑنے کے لیے. تو ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے اسلحے کی, جیسے شام میں کی, جیسے عین الاسد عراق میں کی, اسی طرح بگرام ایئرپورٹ کے اوپر ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے اسلحہ گولہ بارود کی. امریکہ سے لانا ہے, یو کے سے لانا ہے, عرب ریاستوں سے لانا ہے, تاکہ پاکستانی فوج سے جنگ ہو. پاکستانی فوج سے جنگ کیوں ہو؟ سرحد پہ انگیج کرو پاکستان آرمی کو, بارڈر پہ انگیج کرو, تاکہ جو ہم نے ایسٹس 2017 کے اندر افغان کو یہاں پہ پاکستانی کر کے بنائے, وہ جب انسائیڈ انسرجنسی کریں, آپریشن کریں, مارا ماری کریں, قتل عام کریں, تو فوج پوری وہاں پہ سرحدوں پہ ان کی انگیج ہوئی بھی ہو, پورا اندر پاکستان میدان خالی ملے. تو یہ ایئر بیس اگر نہیں ہوگی تو اسلحہ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ ایئر بیس تو چاہیے ہی چاہیے, ہر صورت میں چاہیے بگرام کی. پورے پاکستان کو قبضے میں لے کے پھر ایٹمی پروگرام کو رول بیک نہیں کریں گے, محاصرے میں لے لیں گے. بھائی طالبان آ گئے, داعش آ گئی ہے, محاصرے میں لے لیں گے. نمبر 2, تمام جتنا آپ کا نیشنل ایسٹ ہے, جو معدنیات ہیں, وہ قبضے میں چلی جائیں گی. پہاڑوں کو اٹھا کے تو لے جا نہیں سکتے, تو خرید بھی نہیں سکتے, دنیا میں اتنی دولت ہی نہیں. کیا کرو, قبضے میں لے لو, ہماری معدنیات بھی حل ہو جائیں گی. تو یہ جب تک امریکن یہ بگرام ایئرپورٹ پہ, کندھار ایئر بیس پہ نہیں آئیں گے, یہ جنگ شروع نہیں ہو سکتی. آپ کے یہاں دو بدو جنگ شروع ہونے کے لیے لازم ہے کہ امریکن یہاں آئے. جس دن یہاں پہ ان کی ٹرانسپورٹیشن کمپلیٹ ہوگی, دو بدو جنگ کا آغاز ہوگا, اور اس میں آپ کے پاس 4 ہفتے ہیں, مئی میں شروع ہو جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ اس پر کام کریں. وہ آئے اسی لیے نا, 2016 سے کر رہا ہے, آج سے تھوڑی کر رہا ہے. میں تو آپ کو اس کا پورا نقشہ 2016 سے دیتا ہوا لایا ہوں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ یہ ان کا پورا پلان یہ ہے کہ داعش کے ذریعے پاکستان کو ٹیک اوور کرو. اب پاکستانیوں کا یہ کام ہے کہ عید کی چھٹیوں میں سوچنا کہ تم نے یہ جو اولاد پیدا کر رکھی ہے, جن کے لیے پوری دنیا کو لوٹ لوٹ کے تم مال بنا رہے ہو سسٹم کے ساتھ چل کے, اگر فوج کو نقصان ہو گیا, کمزور ہو گئی یا ناکام ہو گئی, تو پھر یہ افغانیوں اور داعش کے نیچے تمہارے بچے کیسے زندگی گزاریں گے؟ تم قبر میں کیسے جیو گے؟ صحیح بات ہے. تم نے سوچنا ہے کہ اپنی فوج کو کمزور کر لو یا مضبوط کر لو. یا 2 ہی راستے ہیں, یا فوج آئے گی یا داعش آئے گی. اگر فوج کو کمزور کرو گے تو داعش کے زیر سایہ جیو گے, اور اگر داعش کو ختم کر دو گے تو پروقار پاکستان ہے. تمہاری مرضی, سب ٹو یو.